قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے غلبہ اسلام کی عظیم الشان پیشن گوئی۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب نبوت کے بعد کی بات ہے، جب آپ وسلم کا دور تھا، نئے نئے اسلام پھیلا، تب کی بات ہے۔ فارسی رومیوں پر غالب آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو فارسیوں کے غلبے کی خبر ملی تو ان پر یہ بات بہت گراں گزری۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ ہی میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہ تھا کہ فارس کے مجوسی جو اہل کتاب نہیں تھے وہ روم کے اہل کتاب پر غالب آ جائیں۔ کفار مکہ کو فارس کی فتح پر بہت مسرت ہوئی۔ وہ مسلمانوں کی ناگواری پر بھی بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے صحابہ کرام سے ملاقات کی اور کہا، تم اہل کتاب ہو اور عیسائی بھی اہل کتاب ہیں۔ ہم اہل کتاب نہیں ہیں، ہمارے فارسی بھائی تمہارے اہل کتاب بھائیوں پر غالب آ گئے ہیں۔ اسی طرح جب تم ہم سے لڑو گے تو ہم بھی تم پر غالب آ جائیں گے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین للہ امر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وہو عزیز الرحیم وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون یعلمون ظاہرا من حیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ الف لام میم رومی مغلوب ہو گئے۔ قریب ترین سرزمین شام کے علاقے زراعت میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد جلد غالب ہوں گے۔ چند برسوں میں اقتدار اللہ ہی کے لیے ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس غلبے والے دن مومن بھی اپنی فتح پر خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور وہ نہایت غالب بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ دنیا کی زندگی کا ظاہری پہلو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے تو بالکل غافل ہیں۔ ان آیات میں دو پیشن گوئیاں تھیں، ایک رومیوں کے غلبے کی پیشن گوئی اور دوسری ان کے غلبے کے زمانے میں مسلمانوں کی فتح کی خوشخبری۔ ان آیات مبارکہ کے نزول کے وقت دور دور تک ایسے کوئی آثار نہیں تھے کہ ان دونوں پیشن گوئیوں میں سے کوئی ایک محض چند سال ہی میں پوری ہو جائے گی۔ ایک طرف مٹھی بھر مسلمان تھے جو مکہ میں کفار و مشرکین کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے، دوسری طرف رومی عیسائیوں کی پیسپائی اور مغلوبیت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ ایرانی فوجوں نے 613 میں دمشق فتح کیا، پھر 614 میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ایک سال کے اندر اندر وہ اردن، فلسطین اور جزیرہ نمائے سینا کے پورے علاقے پر قابض ہو کر حدود مصر تک پہنچ گئے۔ ایشیائے کوچک ترکی میں ایرانی فوجیں رومیوں کو مارتی اور مسخر کرتی آبنائے باسفورس کے کنارے تک جا پہنچی، اور 617 میں انہوں نے عین قسطنطینیہ استنبول کے سامنے خلقدون قاضی کوئی پر قبضہ کر لیا۔ کیسر روم ہرقل نے شاہ ایران خسرو پرویز سے صلح کی عاجزانہ درخواست کی، جسے اس نے مسترد کر دیا۔ کیسر اس حد تک شکست خوردہ ہو گیا کہ اس نے قسطنطینیہ چھوڑ کر قرطاہنہ تنوبس منتقل ہو جانے کا ارادہ کیا۔ 619 تک پورا مصر ایران کے قبضے میں چلا گیا، اور مجوسی فوجوں نے لیبیا کے قریب پہنچ کر اپنے جھنڈے گاڑ دیے۔ قریش سے ابوبکر صدیق کی شرط۔ جب سورۃ الروم کی آیات مبارکہ نازل ہوئیں تو سیدنا ابوبکر صدیق گھر سے نکلے اور مکہ کے گرد و نواح میں بلند آواز میں یہ آیات تلاوت کرنے لگے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم
سیغلبون فی بضع سنین۔ قریش کے کچھ لوگ ابو بکر صدیق سے کہنے لگے، یہ ہمارے اور تمہارے درمیان ہے، تمہارے ساتھی محمد کا خیال ہے کہ چند برسوں میں رومی فارسیوں پر غلبہ پا لیں گے، کیوں نہ ہم تم سے اس بات پر شرط لگائیں؟ ابو بکر نے کہا، کیوں نہیں؟ ابو بکر صدیق اور مشرکین نے شرط لگا لی اور کچھ مال گروی رکھ دیا۔ مشرکین مکہ کا خیال تھا کہ مغلوب رومی فارسیوں پر غالب نہیں آ سکتے، جبکہ سیدنا ابو بکر کو پورا یقین تھا کہ ایسا ضرور ہو کر رہے گا، اس لیے کہ اس کی خبر خود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے دی ہے۔ مشرکین نے ابو بکر صدیق سے کہا، بضع 3 سال سے لے کر 9 سال تک کی مدت کا وقت ہوتا ہے، اب تم ہمارے اور اپنے مابین ایک ایسے موضوع مدت طے کر لو جو تمہارے نزدیک انتہائی مدت ہو۔ انہوں نے اپن میں 6 سال کی مدت مقرر کر لی۔ پھر 6 سال گزر گئے لیکن رومی فارسیوں پر غالب نہ آئے، اور اس صورتحال میں مشرکین نے ابو بکر کا گروی رکھا ہوا مال اپنے تصرف میں لے لیا۔ سیدنا ابو بکر نے اس معاملے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا، تم نے 10 سے کم مدت 9 سال مقرر کیوں نہ کی؟ راوی کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ نے 10 کا عدد ہی فرمایا تھا۔ صحابہ کرام نے بھی ابو بکر صدیق سے 6 سال کی مدت پر اتفاق نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فی بضع سنین فرمایا تھا، اور بس 3 سال سے لے کر 9 سال تک کا ہوتا ہے۔ جب 7واں سال شروع ہوا تو رومی فارسیوں پر غالب آ گئے۔ اس طرح قرآن مجید کی یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ اس پر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ رومیوں کا یہ غلبہ بدر کے دن ہوا جب مسلمانوں کو مشرکین پر فتح حاصل ہوئی۔ چنانچہ مسلمان 2 کافر قوموں کو بیک وقت شکست فاش ہونے پر بہت خوش ہوئے۔ ابو بکر صدیق کے شرط لگانے کا درج بالا واقعہ شرط حرام قرار پانے سے پہلے کا ہے۔ اسلام نے ہر قسم کی شرط حرام قرار نہیں دی، بلکہ صرف اس شرط کو حرام قرار دیا ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہو۔ جہاں تک جائز شرط کا تعلق ہے تو اسلام نے اس کی پابندی ضروری قرار دی ہے۔ امام دارالقطنی اور حاکم نے حضرت عمر بن عوف مزنی سے موروثاً فرمایا ہے، مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہیں سوائے اس شرط کے جو کسی حلال کام کو حرام یا کسی حرام کام کو حلال کر دے۔ امام بخاری نے اس حدیث کا پہلا حصہ بیان کیا ہے۔ ام المومنین سیدنا عائشہ نے جب بریرہ رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کرنا چاہا تو ان کے مالکوں نے یہ شرط عائد کر دی کہ حق ولا انہی کو دیا جائے۔ سیدنا عائشہ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تو آپ نے فرمایا، اسے خرید کر آزاد کر دو، حق ولا اسی کو حاصل ہوگا جو آزاد کرے گا۔ پھر آپ نے کھڑے ہو کر مزید ارشاد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ جس نے کوئی ایسی شرط لگائی جو کتاب اللہ میں نہیں ہے تو اسے اس کا کوئی حق حاصل نہیں ہوا، اس نے 100 شرطیں ہی کیوں نہ لگائی ہوں۔ امام بخاری نے اس حدیث کا صحیح بخاری میں 24 مقالات میں حوالہ دیا ہے اور اس سے بہت سے احکام و مسائل کا استدلال کیا ہے۔ بہرحال ہر شرط حرام نہیں ہے، جو کتاب و سنت کے مطابق ہے وہ حلال ہے، اور جو کتاب و سنت کے منافی ہے وہ حرام ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ Kindly subscribe this channel for more informative videos.